الدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکلام پر ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ امر ہے، لافانی ہے۔ میں شہر رامیشورم کے ایک مڈل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے ابا زین العابدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت، لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور حوصلہ تھا، اور میری ماں جیسی مددگار تھی عاشی اماں۔ ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا، بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے قد والا معمولی شکل و صورت کا لڑکا۔ اپنے پشتینی مکان میں رہتے تھے ہم، جو کبھی 19ویں صدی میں بنا تھا۔ کافی وسیع اور پکا مکان تھا رامیشورم کی مسجد اسٹریٹ میں۔ میرے ابا ہر طرح کے عیش و آرام سے دور رہتے تھے، مگر ضروریات کی تمام چیزیں میسر تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بڑا محفوظ تھا، مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی، مٹیریلی اینڈ ایموشنلی۔ رامیشورم کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی، پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے ابا مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ میرے ابا کے پکے دوست تھے۔ میری بچپن کی یادوں میں آنکی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسئلوں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ میرے ابا مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی تمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہا تھا، جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو، مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ابا کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک اعلیٰ طاقت ہے، ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مصیبت، مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کی مقابلت پہنچاتی ہے۔ میں قریب 6 برس کا تھا جب ابا نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنوش کوڑی کا دورہ کرا سکیں، لے جائیں اور واپس لے آئیں۔ وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ احمد جلال الدین۔ بعد میں ان کا نکاح میری آبا زہرا کے ساتھ ہوا۔ احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی۔ ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جایا کرتے تھے۔ مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شیو مندر ہوا کرتا تھا، جس کے گرد ہم اتنی ہی شردھا سے پریکرما کرتے تھے جس شردھا سے باہر سے آئے ہوئے یاتری۔ جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا۔ جلال الدین ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، سائنس کی ایجاد، میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا، میرا
शमसुद्दीन। उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था। हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था। सन 1939 में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस वक्त मैं 8 साल का था। हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के से हालात पैदा हो गए थे। सबसे पहली दुर्घटना यह हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गट्ठा अब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन से फेंक दिया जाता। शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गट्ठे सड़क से जमा कर सके। वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना। हर बच्चा जो पैदा होता है अच्छी और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी।